نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ بات چل رہی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ بنی اسرائیل نے جب مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ودیعت کی ہوئی سہولتوں کو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، آپ پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، یعنی آپ پر یہ چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں، ذلت، بدنامی، خواری، مسکنت، در بدر کا پھرنا گھومنا، یہ سب چیزیں اللہ نے تم پر ڈال دی باوجہ وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کا غضب ہے تم پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہے۔ نافرمانی، مختلف قسم کی جتنی بھی شرارتیں کی ہیں، یہ اس کے سبب آپ کو یہ تمام قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا دوسری وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون، کہ آپ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اسی طرح انکار کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ جس پر آپ کو یہ تمام قسم کی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختلف انداز کے ساتھ جتنے بھی احکام ان کی طرف آئے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، یا ان پر عمل نہیں کیا، یا انہیں مشکل کہہ کر، انہیں مختلف انداز سے ہیلے اور بہانے کیے، سخت مسائل کہہ کر، سخت احکام کہہ کر ان کی نافرمانی کی۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کیا انبیاء اکرام علیہم السلام کو بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اب یہ تو حقیقی بات ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام حق پر تو قتل نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے وہ چیزیں انبیاء کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ حق پر قتل کرنے کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، 3 دن اسے سمجھایا جائے، 3 دن اس کے اشکالات کے جوابات دیے جائیں، 3 دن اس کے مسائل کو سنا جائے اور ان کے جوابات اسے بتائے جائیں۔ اگر 3 کے دن کے اندر وہ واپس اسلام کے اندر آ جائے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن کے اندر اسلام کی طرف واپس نہیں پلٹتا، رجوع نہیں کرتا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا، نکاح نہیں کرتا، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی وجہ حق قتل کرنے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور اس کے بعد وہ زنا کریں تو انہیں سنسار کر کے قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، تو یہ قتل بھی حق قتل ہے۔ اسی طرح تیسرا قتل کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے گا، قصاص اور بدلے کی صورت میں اس کا بھی قتل کیا جائے گا۔ اب یہ تینوں چیزیں انبیاء کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ نعوذ باللہ کہ انبیاء مرتد ہونے والوں میں سے نہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام زنا کرنے والوں میں نہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کسی کو قتل کرنے والوں میں نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں آ سکتی، اس سے وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، مبرہ ہیں، تو پھر ان کا قتل ناحق قتل ہے، جس کے لیے بنی اسرائیل کے اندر عمومی بات ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 43 قبائل کے اندر اللہ نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ پیغمبر بھیجا۔ ان 43 قبیلوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ان پیغمبروں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمیں بار بار نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اچھائی کا کہتے رہتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ہم آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے، تو ہم ان لوگوں کو راستے سے ہٹا
دیں، ایک دن کے اندر انہوں نے 43 انبیاء کا قتل عام کر دیا، اسی طرح ان کے 170 کے قریب ساتھی یعنی اصحاب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے مختلف مواقع پر شہید کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اگر دیکھا جائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ ایک داستان ہے۔ اگر ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے لیں، آپ اس دور کے حاکم ایک وقت کے بادشاہ کے پاس گئے جو ان کا سردار تھا، وڈیرا تھا، آپ ان کے پاس گئے اور اسے جا کر نصیحت کی کہ آپ کے بارے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں یہی بات ہے۔ تو آپ نے اسے بتایا کہ اس ریاست کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس شہر کے اندر بے شمار خوبصورت عورتیں ہیں، آپ کے نکاح کے اندر بہت ساری اور عورتیں بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، مختلف قسم کے انداز سے آپ مختلف لوگوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے لیے رکاوٹ نہیں، آپ دوسری جگہ شادی اور نکاح کر سکتے ہیں، پھر آپ یہاں نکاح کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ حاکم وقت کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی، آپ نے یہ ہمت کیسے کی؟ آپ نے فرمایا یہ میرا حق ہے، یہ میرا کہنے کا، آپ کو بتانے کا فرض ہے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنی بے عزتی شمار کرتا ہوں۔ اس لیے اس حاکم وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے کے نیچے چیر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو بے شمار ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ کے اندر کہ صحابہ اکرام کے انبیاء کے ساتھ، ان کے صحابہ اکرام جتنے بھی تھے ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی گئی۔ صرف اس سرکش قوم نے اپنی اصلاح کرنے والے، بتانے والے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کے لیے اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔